رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل، وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خدا ہے جن کو عظیم کہتا، خدا ہے جن کو عظیم کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر انہی کی عظمت بتا رہے ہیں، انہی کے نعرے لگا لگا کر. خدا نے ان کو علوم بخشے، قرب میں اپنے بلا بلا کر. عیاں ہے ان پہ وہ ذرہ ذرہ، رکھو جسے تم چھپا چھپا کر. سمٹ کے ساری زمین آئی، بنی ہتھیلی بے مثل رائی. صحابہ نے بھی دی گواہی، جہاں میں ڈنکے بجا بجا کر. انہی کی الفت سے آج تک یہ دلوں کی مسجد میں روشنی ہے. انہی کی الفت سے آج تک یہ دلوں کی مسجد میں روشنی ہے. نکھر کے آتا ہے ماہ نو بھی، غبار طیبہ لگا لگا کر. چمن چمن میں ہے بات ان کی، نگر نگر میں ہے نعت ان کی. انہی کی الفت میں مست ہیں یہ ہوائیں، پنکھے ہلا ہلا کر. خدا نے ان کو گواہ بنایا، ہر زمانے کا ہر مکان کا. وہ آج بھی سب کو دیکھتے ہیں، نگاہ رحمت اٹھا اٹھا کر. انہی کے ہاتھوں میں عالمی کے سبھی خزانوں کی چابیاں ہیں. وہ جتنا چاہیں نوازتے ہیں، گیروں کو اوپر اٹھا اٹھا کر. وہی ہیں سب سے نبی آخر، وہی ہیں سب سے رسول برتر. انہی سے ہم ہیں امم کے خاتم، انہی کے جھنڈے اٹھا اٹھا کر. خدا ہے جن کو حبیب کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر. انہی کی عزت پہ وارنے کو چلے ہیں جانے سجا سجا کر. یہ سن لے منکر ہمارا رشتہ، ہمارے آقا سے دائمی ہے.
ہم ان کی عزت پہ پہرا دیں گے سروں کی فصلیں کٹا کٹا کر۔ یہ چھوٹی موٹی جماعتیں کیا ہماری غیرت دبا سکیں گی؟ ہمیں مجدد و خیرآبادی نے حر بنایا پڑھا پڑھا کر۔ نہ گھبرانا باطل کی یورشوں سے، یہ بدر و خندق کا فیصلہ ہے۔ بگھا کے دم لیں گے ظلمتوں کو چراغ دل کے جلا جلا کر۔ یہ مانا خرمن پہ بجلیوں کو لپک کے گرنے کی عادتیں ہیں، مگر قسم خدا کی ہم بھی جیے ہیں ہمت لڑا لڑا کر۔ جو ان کے در پہ گیا سوالی کبھی نہ لوٹا وہاں سے خالی، وہ آج بھی بھر رہے ہیں جھولی سبھی کو طیبہ بلا بلا کر۔ بنا جو شان نبی کا واصف، کہا کسی نے کہ ان کا آصف، حرم کی جانب بلا رہا ہے قرآن و سنت سنا سنا کر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، زینت مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ خواجہ نور الزمان اویسی صاحب حافظہ اللہ تعالی، نہایت ہی معزز و محتشم علماء کرام، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، آج موڑ کھنڈا کی سرزمین پر بزم عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام اس عظیم الشان عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال منتظمین کی اس کوشش کو اور شرکاء کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ میں آپ حضرات کے سامنے مختصر سے وقت میں نہایت ہی اہم اور ضروری موضوع پر چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال کا ہم پہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں دولت ایمان سے مالا مال فرمایا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے یہ امت کو شرف بخشا کہ اس کو ساری امتوں پر عظمتیں اور رفعتیں عطا فرمائیں۔ ایمان بالغیب کے لحاظ سے رب ذوالجلال نے بھی اس امت کو تمام امتوں پر بڑی شان عطا فرمائی۔ پہلی امتوں میں لوگ اپنے نبیوں کے سامنے بیٹھ کر رب کو ماننے میں جھجک محسوس کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا ارنا اللہ جہرا، ہمیں رب دکھاؤ تو ہم مانیں گے، مگر مدینہ شریف میں اور مکہ شریف میں میرے محبوب علیہ السلام نے جس وقت دعوت توحید دی ہے تو عرب کے بدو انہوں نے رب ذوالجلال کو دیکھا نہیں ہے، چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا ہے اور اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اگر کسی نے پوچھا ہے دلیل کیا ہے
تو ہمارے محبوب علیہ السلام نے کہا، قرآن مجید میں وہ قول موجود ہے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میرے ہوتے ہوئے رب کی دلیل پوچھتے ہو، تمہاری عقل سلامت ہے؟ دوپہر کا سورج چمک رہا ہو اور پھر پوچھا جائے کیا دن موجود ہے؟ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، میں کوئی بحر سے آ کے تو نبوت کا دعویٰ نہیں کر بیٹھا، میری ولادت کا موقع اور موسم بھی تمہارے سامنے رہا، میرا پھولوں سے حسین بچپن بھی تمہارے سامنے گزرا، میری ابھرتی جوانی تقوی و پرہیزگاری کے سائبان کے نیچے تمہارے سامنے گزری، تم نے میرے ساتھ مل کے کاروبار بھی کیا، تجارت بھی کی، زندگی کے 40 سال تمہارے سامنے ہیں، ہر سال کا ہر مہینہ دیکھ لو، ہر مہینے کا ہر ہفتہ دیکھ لو، اور ہر ہفتے کا ہر دن دیکھ لو، اور ہر دن کا ہر گھنٹہ دیکھ لو، اور ہر گھنٹے کا ہر منٹ دیکھو، اور ہر منٹ کا ہر سیکنڈ دیکھو، اگر 40 سال کے ایک سیکنڈ میں بھی میں نے جھوٹ نہیں بولا تو آج بھی سچ بول رہا ہوں، خدا ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں۔ کیا بیزتی، عرب کے بدوؤں نے بغیر دیکھے رب کو مان لیا، حالانکہ بخاری شریف میں ہے ان لوگوں کا الہ کے بارے میں کنسپٹ یہی تھا کہ ایک پتھر کو سجدے کرتے تھے، اگر اس سے خوبصورت مل جاتا تھا پہلے کو نالی میں پھینک دیتے تھے، نئے کو سجدے شروع کر دیتے۔ ان کے لیے معبود کا سامنے ہونا ضروری تھا، کسی طرح بھی ہو، مگر میرے محبوب علیہ السلام نے جس وقت ان کو رب ذوالجلال کی دعوت اور اللہ کی توحید کا پیغام دیا ہے، تو ایسے میں جس وقت انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال دیکھا ہے، آپ کے چہرہ پر نور کی تجلیوں کو دیکھا ہے، اب مزید وہ مطالبے بھول گئے کہ رب سامنے آئے تو پھر مانیں گے۔ انہیں محبوب علیہ السلام کے جمال کے اندر رب ذوالجلال کا وہ نور نظر آیا، انہوں نے دیکھا تو سرکار کا چہرہ ہے، مگر اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ رخ جیسے آئینے میں مصور سجا ہوا، ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا، آواز جیسے نغمہ فطرت چھڑا ہوا، آغوش جیسے ہو در کعبہ کھلا ہوا، کانپے جلال عرش مزاج حلیم سے، جنت کو رہ جائے قد مستقیم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتی، اسے رب ذوالجلال نے کتنا نوازا ہے کہ جنہیں دیکھ کر رب کو ماننا تھا ہم تو انہیں بھی نہ دیکھ سکے، رب ذوالجلال کو بھی بغیر دیکھے مانا ہے، اور آمنہ کے لال کو بھی بغیر دیکھے مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عظمت کوئی تھوڑی عظمت نہیں، بہت بڑی عظمت ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے پوچھا تھا، ای الخلق اعجب ایمانا، صحابہ سب سے زیادہ تعجب کس مخلوق کے ایمان پر ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے 3 جواب دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں جواب مسترد کر دیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کہنے لگے فرشتوں کا ایمان بڑا باعث تعجب ہے، تو رب ذوالجلال کے فرشتوں کا جب ذکر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وہ تو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، اگر وہ بھی رب کو نہیں مانیں گے تو کون مانے گا؟ ان کے ماننے پر تعجب کس چیز کا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا انبیاء کرام علیہ السلام کا ایمان بڑا باعث تعجب ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ان کے دلوں پر تو وحی اترتی ہے، اگر وہ رب کو مانتے ہیں تو تعجب کس چیز کا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہا اصحابوں کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے صحابہ کا ایمان بڑا باعث تعجب ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت صحابہ کو برقرار رکھتے ہوئے اور صحابہ تم مجھے دیکھتے ہو میرا کلمہ پڑھتے ہو، تمہارے ایمان پر کس چیز کا تعجب ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہا محبوب خود ہی فرما دو کس کا ایمان باعث تعجب ہے؟ فرمایا الذین جاءوا من بعدی، صحابہ ان لوگوں کے ایمان پر بڑا ہی تعجب ہے جو مجھے دیکھ نہیں سکیں گے، کلمہ پھر بھی میرا ہی پڑھیں گے۔
یہ ڈگری ہم سب کے پاس ہے، اور اللہ کا فضل رہے ہم سے یہ کوئی ڈگری چھین نہیں سکتا. ہم نہ غوث، نہ کتب، نہ ولی، نہ سہلے، نہ مسلے، مگر ہمارا ایمان، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پسند کیا اور اس کو کتنا اعزاز بخشا. یہ جو کچھ عظمت ہے اس ایمان کے ساتھ ہے کہ ہم کروڑوں مل جائیں، صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ایک کے درجے تک بھی نہیں پہنچ سکتے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ابن ماجہ میں موجود ہے، فرمایا لمنام احدہم ساعۃ خیر من عمل احدکم عمرہ. بات والو تم اپنی زندگی کی ساری نیکیاں ایک پلڑے میں رکھو اور صحابی کی ایک لمحے کی نیند دوسرے پلڑے میں رکھو، ان کی نیند والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. یہ ہمارا یقین ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے. مگر محبوب علیہ السلام نے بعد والوں کا بھی کوٹا خاص فرمایا تھا، اور اس انداز میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے یہ فرمایا صحابہ سنو، وہ لوگ اتنے مائل بحق ہوں گے جب ان کے سامنے قرآن جائے گا وہ یہ نہیں مطالبہ کریں گے کہ اب جبریل اترے، اب نبی ہمیں پڑھ کے سنائے تو پھر ہمیں مانیں گے، ہم پھر مانیں گے. فرمایا میرے صحابہ ان کے پاس کتاب مجلد پہنچے گی، قرآن کتابی شکل میں پہنچے گا، وہ کوئی ہلا بہانہ نہیں کریں گے، چوم کے قرآن کو سینے سے لگا لیں گے. یہ بہت بڑی عظمت. اور آج گئے گزرے زمانے کے اندر ہمیں اپنی سستیوں غفلتوں کا اعتراف ہے، مگر اس پورے مجمع میں یہ سمجھتا ہوں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کا یہ یقین ہو اور جس کے ایمان کی یہ صورتحال ہو کہ وہ کہے کہ یہ اردو بازار لاہور میں چھپنے والا قرآن پتہ نہیں ہمارے نبی علیہ السلام پہ اترا بھی تھا یا نہیں. پورے مجمع میں اگر ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے، اور ہر شخص خواہ وہ ان پڑھ ہو، مزدور ہو، کسان ہو، اس کا یہ یقین ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو ہمارے نبی علیہ السلام پہ اترا تھا، تو پھر ماننا پڑے گا نبی علیہ السلام نے سچی عظمت بیان فرمائی ہے. میرے بھائیو جتنا بڑا سٹیٹس ہوتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. ہمیں صدیوں بعد عظمت ملی کہ صفہ پر بیٹھ کر جن لوگوں نے دین حاصل کیا اور جن لوگوں نے ایمان وصول کیا، رب ذوالجلال نے ہمیں بھی وہی چمک عطا فرمائی. یہ نہیں ہے کہ صفہ پر ایمان لانے والوں بیٹھ کر ایمان وصول کرنے والوں کے ایمان کے کچھ شعبے اور ہوں اور ہمارے لیے کچھ کمی آ گئی ہو. ان کا تو فرشتوں پر ایمان ہو اور ہمارا نہ ہو، ان کا تو کتابوں پر ایمان ہو اور ہمارا نہ ہو. نہیں، جو ایمان کا انداز ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا، رب کعبہ کی قسم ہے صدیوں کے گزر جانے کے باوجود وہ پورا ایمان ہمارے سینوں تک بھی پہنچا ہے. یہ ہمیں اعتراف ہے. ان کا ایمان ایک سورج جیسا تھا، ہمارا ایک چراغ جیسا ہے. سورج اور چراغ والا تو فرق ہے، مگر جس کو انہوں نے مانا اس کو ہم نے بھی مانا. خالق کائنات جل جلالہ نے یہ جو عظمت اتنے بعد میں آنے والوں کو بھی عطا فرمائی ہے، آج اس کا ایک امتحان ہو رہا ہے. وہ امتحان صحابہ کرام علیہم رضوان کا نہیں تھا. دیکھ کے ماننا اور چیز ہے اور بغیر دیکھے ماننا اور چیز ہے. مقام رسالت اور منصب نبوت کے لحاظ سے آج جو روزانہ ایک آزمائش ہے، اندرونی محاذ پر بھی اور بیرونی محاذ پر بھی، کبھی معاذ اللہ ڈنمارک کے خاکوں کی شکل میں اور کبھی سویڈن میں خاکوں کی شکل میں اور کبھی ان کے ایجنٹ جو اندرونی محاذ پر ہے ان کی طرف سے، جس طرح کراچی میں اشارہ لیاقت نجمہ ہاؤس سے خاکے چھپے ہیں. یہ سارا جو ایک امتحان ہے اس وجہ سے ہے کہ منصب نبوت کی جو پہچان چاہیے اور منصب رسالت کا جو تعارف چاہیے وہ تعارف عوام کو نہیں کروایا جا رہا اور وہ تعارف غیر مسلموں کو نہیں کروایا جا رہا، جس کی وجہ سے اس طرح کی روزانہ فتنے ابھر رہے ہیں. میرے بھائیوں ہم نے بغیر دیکھے مانا ہے، مگر ہمیں یقین ہے ہم بھولے نہیں ہیں. کیوں؟ ہم نے دیکھنے والوں کے کہنے پہ مانا ہے. امتحان اس لیے ہو گیا، ایک درمیان میں گروپ ہے، دیکھا انہوں نے بھی نہیں، وہ بھی بعد میں آیا، مگر ان کا اصرار ہے یوں مانو جیسے ہم مانتے ہیں. ہم نے پوچھا تم کیسے مانتے ہو؟ وہ کہتے بڑا، بہت بڑا مانو.
कितना बड़ा, जितना बड़े भाई को माना जाता है, जितना गांव के चौधरी को माना जाता है, जितना किसी पोस्टमैन और डाकिये को माना जाता है, ये उन लोगों ने हमें मनवाना चाहा, मगर हमने कहा नहीं, ये कोई तारुफ है नबूवत का और ये कोई अज़मत है रिसालत की। महबूब अलैहिस्सलाम की जात तो जात रही, हमारा यकीन तो ये कहता है फलक को इस बुलंदी पर भी वो अज़मत नहीं हासिल। जबीने खाक से पूछो मकाम नक्शे पाक क्या है, वो जिस जगह पे कदम रख दे उस जगह की बुलंदियों का की कोई पैमाइश नहीं कर सकता। उनके मनसब की पैमाइश चौधरी और बड़े भाई के साथ और ये अंदाज़े बयान ये हरगिज़ वो नहीं है जो सैयद आलम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे ज़ुल जलाल ने शान अता फरमाई है। लिहाजा इस माहौल के अंदर हम ये बताना चाहते हैं, आज पूरी दुनिया में इस बात को उजागर करना चाहते हैं कि अगरचे हमने देखा नहीं है, मगर हमें कोई बुलाने की कोशिश ना करे और कोई भुलेखे में डालने की कोशिश ना करे। हमने देखने वालों के फैसले के मुताबिक माना है। हम तो बाद में आए, देखने वालों ने देखा और उन्होंने बयान किया। एक है उनका अंदाज और एक है दरमियान के तबके का अंदाज। इनके नजदीक अंदाज क्या है, कहते उनके भी दो हाथ हमारे भी दो हाथ, उनके भी दो कदम हमारे भी दो कदम। ये तारुफ और इससे नबूवत समझाना चाहते हैं। अगर ये अंदाज हो समझने का तो फिर तो देखने से भी समझ नहीं आती, बगैर देखे कैसे आए। अबू जाल के देखने में किसी को शक है? उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारहा देखा मगर फिर भी जहन्नमी रहा। और हजरत दाता गंज बख्श अजमेरी सदियों बाद पैदा हुए फिर भी जन्नत के वारिस बन गए। तो फर्क क्या है, सबब क्या है? अबू जाल देख के भी महरूम रहा और दाता साहब बगैर देखे भी पार गुजर गए। सबब सिर्फ एक है, अबू जाल ने जब देखा अपने जैसा समझ के देखा, नतीजा कुफर रहा, नतीजा जहन्नम, नतीजा नारे जहीम उसके लिए है। और हजरत दाता गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने उन जैसा किसी को नहीं देखा तो फिरदौस के वारिस बन गए हैं। ये सबसे बड़ा इस वक्त का मसला है। जो अंदाज दिया जा रहा है वो तो देखने में भी मुफीद नहीं, बगैर देखे कैसे मुफीद होगा। हम उस अंदाज के वारिस हैं और ईमान का वो पैटर्न हमारे सीनों में मौजूद है कि जिसमें बगैर देखे भी अदब के तकाजे जब पेशे नजर रखे जाते हैं और उसूल को सामने रखा जाता है तो आज भी सीने रोशन हैं। एक ही ज़ाब्ता है और एक ही नजरिया है जिसने शान रिसालत को समझने के लिए अपना आप सामने किया, उसकी जात पर्दा बन गई। रब्बे ज़ुल जलाल को मानना आसान है इस लिहाज से कि जब बंदा सोचता है तो सामने ये नजरिया आ जाता है, बंदे वो रब है, अकल के तराजू पे तोला नहीं जा सकता, इत्मीनान हो गया। मगर रिसालत को जब मानने का वक्त आया, मानने वाला भी इंसान है और जिन्हें मानना है वो भी बनी नो इंसान में से एक कामिल तरीन इंसान है। अब इसने समझने के लिए अगर ये तरीका इख्तियार किया कि उनके चेहरे को समझने के लिए अपना चेहरा देखे और उनके हाथों को जानने के लिए अपने हाथ देखे और उनके कद को समझने के लिए अपना कद देखे, तो फिर अपना आप उसके सामने होता है। उसकी आंखों पर उसकी बशरियत का पर्दा पड़ जाता है, नतीजा गुमराही में निकलता है। जो रब्बे ज़ुल जलाल के महबूब अलैहिस्सलाम को मानने के लिए अपने आप को ना देखे, शान कुदरत को देखे, तो नतीजा हजरत सिद्दीक़ अकबर की शक्ल में नजर आता है। ये आज के जमाने का एक फैसला है। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने मकतूबात शरीफ में लिखा, महजूबान मोहम्मद रसूलुल्लाह रा बशर गोयल वर्दर रंगे सायर बशर दानन। फरमा वो लोग पर्दे में हैं जो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर कहते हैं और सारे लोगों की तरह जानते हैं। कहने लगे लाचार मुनकिर आमिदन, वो ना मान सके, उनको रिसालत का पता ना चल सका। क्यों? इस वास्ते कि उनका अपना आप जो था उसको देख के नबूवत को मानना चाहते थे, तो हिजाब आ गया, पर्दा आ गया
اور جنہوں نے نبی علیہ السلام کو مانتے وقت اپنے آپ کو نہیں دیکھا، شان خداوندی کو دیکھا ہے، ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ محتشم سامعین حضرات، صحابہ کرام علیہم رضوان کا تو ایسا امتحان نہیں تھا، ان کے ہزاروں امتحان تھے، مگر یہ کہ وہ نبوت کو ان کو کوئی منوائے کہ نبی کو چودھری جیسا سمجھو اور نبی کو بڑے بھائی جیسا سمجھو، ایسا معاملہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے نہیں تھا۔ کیوں؟ وہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، انہیں کون بھلیکھے میں ڈال سکتا تھا؟ مصنف عبد الرزاق میں گولڈن چین اور سونے کی سند سے یہ لفظ ثابت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعینی ہاتین، لوگوں میں نے اپنی ان دو آنکھوں سے اپنے نبی علیہ السلام کو دیکھا، بتاؤں کیسے تھے؟ کہتے ہیں کانا نورا، وہ نور تھے۔ عام کسی شخص کی بات نہیں کر رہا، دیکھنے والوں کی کر رہا ہوں، اور سند بھی کمزور نہیں ہے۔ زہری عن سالم عن عبداللہ بن عمر، تمام اصول حدیث میں اس کو اصح الاسانید میں شمار کیا گیا، اور یہاں پر مصنف عبد الرزاق میں معمر عن زہری عن سالم عن عبداللہ بن عمر، یہ سند ہے اس کی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آنکھوں سے دیکھا تھا محبوب علیہ السلام کو، وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کانا نورا، وہ نور تھے۔ کتنا نور، کیسا نور؟ چونکہ نور 10 معنی میں قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ نور تو میرے نبی علیہ السلام کے کھلونے کو بھی کہا گیا، یہ نور کہا یہاں پر ابن عمر نے تو کون سا نور ہے اور کتنا نور ہے؟ کیا صرف ہونٹ مبارک نور ہے؟ کیا صرف لب مبارک اور صرف آنکھیں مبارک نور ہے؟ کہتے ہیں کان نورن کلہ، وہ سر کی چوٹی سے لے کر قدم کے ناخن تک نور ہے۔ اگلا جملہ بولا تو مکمل عقیدہ واضح کر دیا۔ نور کون سا؟ کہتے ہیں بل نورم من نور اللہ، وہ اللہ کے نور سے نور، وہ نور ہے، کل نور ہے، اللہ کے نور سے نور ہے۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو دیکھنے والے ہیں، انہیں کون کہے گا کہ ہم جیسے ہیں، انہیں ہم جیسا خاکی مانو؟ نہیں نہیں، ان کے سامنے کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب بحر آتے تھے، اگر حجاب چہرے سے ہر اٹھا ہوا ہوتا تھا، لم یقم الشمس قط الا غلب ضوء الشمس، اگر بے حجاب چہرہ لے کے بحر آتے تھے، آپ کا نور تو سورج پہ بھی غالب آ جاتا تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ مسئلہ الجھن کا نہیں تھا، ان کو کون یہ کہہ سکتا تھا دیوار کے پیچھے کی ان کو خبر نہیں، جبکہ ان کے سامنے کا معاملہ ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور موتا میں جنگ ہو رہی ہے، اردن کا علاقہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے مدینہ شریف میں، اور ڈائریکٹ تبصرہ موتا کے میدان پہ کیا۔ اخذ الرأیت زید بن حارث فاصیبا، صحابہ جھنڈا زید کے ہاتھ میں تھا، اب وہ شہید ہو گئے۔ ثم اخذ جعفر، پھر جھنڈا جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ میں تھا، فاصیبا، صحابہ اب وہ شہید ہو گئے ہیں۔ ثم اخذها عبداللہ ابن رواحہ، اب جھنڈا ابن رواحہ کے ہاتھ میں ہے، فاصیبا، اب وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ ثم اخذ خالد بن ولید، اب جھنڈا خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا 9 تلواریں لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی ہیں، اور اللہ نے خالد کو فتح عطا فرمائی ہے۔ اب جب یہ بات ہو رہی تھی تو صحابہ میں سے کسی نے نہیں کہا کہ پیغمبر آپ کو تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہوتی، معاذ اللہ موتا تو دور ہی بڑا ہے۔ کوئی نہیں بولا، سب ماننے والے ہیں اور یہ یقین رکھنے والے ہیں کہ یہ شان ہے ہمارے محبوب علیہ السلام کی، موتا کا میدان ہو یا اس سے کہیں دور کا معاملہ ہو، بیٹھتے مدینہ شریف میں ہیں اور لمحہ لمحہ کی خبریں صحابہ کو دینے والے ہیں۔ یہاں تک کہ جب لڑائی ختم ہو گئی تھی، موتا سے ایک صحابی آ گئے، اور یہ لفظ البدایہ ابن کثیر نے البدایہ میں لکھے ہیں، کہتے ہیں جس وقت وہ صحابی پہنچے مجمع لگ گیا، مسجد بھر گئی، محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ وہ صحابی اٹھے کہ میں بتاتا ہوں کئی ہفتوں تک جو لڑائی جاری رہی تو اس کی رویداد کیا ہے۔ جب وہ صحابی
جو آئی وٹنس اور چشمدید گواہ ہے وہاں سے چل کے پہنچے ہیں، ابھی بولنا چاہتے تھے تو میرے محبوب علیہ السلام نے کہا ان شئت فاخبرنی وان شئت فاخبرک، صحابی مرضی ہے تم بتاؤ، مرضی ہے تو میں ہی بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا میں تو موجود تھا، آپ تو یہاں تھے، آپ کیسے بتائیں گے؟ نہیں، وہ یقین والے تھے، وہ ایمان والے تھے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں موتا میں کیا کچھ ہوتا رہا؟ محبوب علیہ السلام نے خطبہ شروع کر دیا، علم غیب کا چیپٹر کھولا، سب کچھ بیان کیا، کئی ہفتوں کی داستان جب بیان کی ہے، آخری جملہ جب بولا ہے تو وہ صحابی جو موتا سے چل کے آئے تھے انہوں نے نعرہ تکبیر بھی لگایا ہے، نعرہ رسالت بھی لگایا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ والذی باسک بالحق ما ترکت من حدیثہم حرفا، مجھے اس رب کی قسم ہے جس رب نے تجھے سچا نبی بنایا ہے، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے موتا کی داستان سے کوئی قصہ تو کیا، کوئی پیرا تو کیا، کوئی جملہ تو کیا، کوئی لفظ تو کیا، ما ترکت من حدیثہم حرفا، آپ نے ایک حرف بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ بیان کر ڈالا ہے۔ دیکھنے والوں کا معاملہ یہ ہے، ان کا یہ امتحان نہیں تھا، ہم بعد میں آئے، ہم نے دیکھا نہیں، مانا ہے، اور مانا ان دیکھنے والوں کے کہنے پہ ہے۔ لہذا آج ہم زمانے کے اندر اس بات کو عام کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کے چوک میں کھڑے ہو کر اس کا بار بار اعلان کر رہے ہیں کہ آج نجات کا مدار اس ماننے پر ہے جو طریقہ رب ذوالجلال نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو عطا فرمایا تھا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ نے کیسے مانا؟ سن لو، صحیح بخاری شریف میں ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت بنی عمر بن عوف کی صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے تھے قباء کے علاقے میں، اور ظہر کی نماز کا بعد میں ٹائم ہو گیا تھا، اور کہہ کے گئے تھے کہ اگر میں نہ پہنچا تو حضرت صدیق اکبر سے کہنا وہ میری جگہ جماعت کرا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، نماز کا ٹائم ہو گیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان کے مطابق اپنے مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ یہ آخری دنوں کی بات نہیں، یہ پہلے کی بات ہے۔ جس وقت جماعت کھڑی ہو گئی، محبوب علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اب یہ صحابہ کا امتحان تھا، رب کی عبادت کریں یا محبوب کا استقبال کریں۔ صحابہ نے نماز کے اندر فیصلہ کر لیا، رب کی بندگی بھی کریں گے، نبی کا استقبال بھی کریں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سارے رسولوں کے تو امام ہو اور امت کے پیچھے آخری صف میں کھڑے ہو جائے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ نماز پڑھنے کے دوران صحابہ نے فیصلہ کر لیا، لہذا ہاتھ پہ ہاتھ مار کے دستک دی، آخری صف والوں نے آواز پیدا کی تاکہ محبوب اگلی صف میں چلے جائیں، اور انہوں نے آواز پیدا کی تاکہ صحابہ کو پتا چل جائے کہ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، اور رستہ بنتا جائے، نماز پڑھی جا رہی ہے، رستہ بنایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ادب کے لیے، تعظیم کے لیے، احترام کے لیے، اور کیا مرتبہ ہے اس عظیم امام کا جس کو خود نبی علیہ السلام نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں پہنچے ہیں تو امام نے بھی تعظیم کرنا شروع کر دی ہے۔ چلتے چلتے صف میں واپس آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے ابو بکر کھڑے رہو، جماعت کراتے رہو، مگر وہ پیچھے آ گئے، جماعت ہو گئی۔ جب سلام پھیرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر میں نے تجھے کہا تھا کہ تم جماعت کراؤ تو پیچھے کیوں ہٹ آئے تھے؟ کہنے لگے ما کان ینبغی لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ابو بکر کو کب حق پہنچتا تھا کہ تمہارے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھے؟ یہ کسی طرح جائز تھا میرے لیے، محبوب میں سے پیچھے ہٹ گیا ہوں کہ میں آپ کی طرف اپنی پیٹھ نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ ادب تھا، تعظیم تھی جس نے مجھے مجبور کیا ہے، میں مصلی سے پیچھے ہٹ آیا ہوں تاکہ محبوب آپ خود ہمیں جماعت کرائیں۔ صحابہ کے ماننے کا انداز کیا ثابت ہوا؟ ما کان ینبغی لابن ابی قحافہ، فرمایا ابن ابی قحافہ کے لیے جائز نہیں، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد وہ مخلوقات کے اندر افضل ترین فرد،
وہ تو یہ نہیں کہتے کہ کوئی بات نہیں میں بھی ان جیسا ہوں وہ میرے جیسے ہیں، میں آگے کھڑا رہوں وہ پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ آج کیا پدی کا شوربہ نبوت کے ساتھ برابری کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں یہاں کھڑا ہو کے نماز پڑھوں، میں پیچھے ہٹ گیا ہوں نماز کی اندر نبی کی تعظیم کرتے ہوئے۔ محتشم سامع حضرات، بات بڑی قابل غور ہے۔ کہاں وہ خیال اور وہ یقین جو کہا جائے کہ نماز میں اگر نبی علیہ السلام کا خیال آ جائے تو وہ خیال جائز نہیں ہے کہ تعظیم سے آئے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان تعظیم سے سب کچھ کر رہے ہیں، تعظیم کی نیت ہے، رستہ بنایا ہے، تعظیم کی نیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی چھوڑا ہے۔ پتہ چلا نماز کے اندر تعظیم نبی یہ بات کا گھڑا ہوا عقیدہ نہیں، یہ تو صحابہ سے پڑا ہوا عقیدہ ہے۔ انداز کتنا عجیب ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کے یقین کا۔ بخاری شریف میں ہے جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں تشریف فرما ہے، عروہ بن مسعود آ گئے، آ کے انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بیٹھے ہیں، اپنے نبی کو کیا سمجھتے ہیں، کیا حقیقت، کیا ایمان ہے، کتنی عقیدت ہے۔ عروہ بن مسعود وہاں رہنے کے بعد جاسوس بھی تھے اور سفیر بھی قریش کے تھے۔ جب واپس پہنچے کہنے لگے وفدت علی الملوک وفدت علی کیسر وکسرا والنجاشی واللہ ان رأیت مالکا یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمدن صلی اللہ علیہ وسلم۔ قریش میں کیسر کے پاس بھی گیا تھا، میں کسرا کے پاس بھی گیا تھا، میں نجاشی کے پاس بھی گیا تھا، مگر مجھے رب کی قسم ہے میں نے آج تک وہ نظارہ کہیں نہیں دیکھا جو نظارہ حدیبیہ میں دیکھ کے آیا ہوں۔ اتنا جہاں دیدہ انسان سب کچھ دیکھا اور پھر یہاں بھی پہنچے۔ انالیسس کتنا جامع ہے، بادشاہوں کے درباروں کا بھی مشاہدہ کیا اور ایک محبوب کے دیوانوں کا جو انداز ہے وہ بھی دیکھا۔ قریش مکہ کو کہنے لگے مجھے آج تک کسی بادشاہ کے دربار میں وہ منظر نظر نہیں آیا جو منظر مجھے حدیبیہ میں نظر آیا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز، اس کو ایک غیر مسلم کٹر مشرک نے جب دیکھا، جا کے دوسرے مشرکوں کو بتایا کیا ہے، کہنے لگے بادشاہوں کے ماننے والے اور ہوتے ہیں اور پیغمبر کی عاشق اور ہوتے ہیں۔ قریش حیران تھے، تجھے کسرا کے سونے کی کرسیوں سے تو کوئی اثر نہیں ہوا، پھر بھی تم سلامت واپس لوٹے ہو، تمہیں کیسر کے دربار کے قیمتی قالین دیکھ کر تو کچھ نہیں ہوا، تم پھر بھی ہمارے ترجمان تھے، اور تم نجاشی کے گارڈ آف آنر کو دیکھ کر بھی ہمارے ہی رہے، مگر آج تم لگتا ہے دل دے کے آ گئے ہو، باتیں ان کی کرتے ہو، بتاؤ تو صحیح کیا تم نے دیکھا جو تمہیں دنیا میں اور کہیں نظر نہیں آیا۔ کہنے لگے ان رأیت مالکا یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمدن صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میں نے آج تک دنیا میں کسی بادشاہ کا اتنا ادب نہیں دیکھا جتنا ادب صحابہ اپنے نبی علیہ السلام کا کرنے والے ہیں۔ لفظ تعظیم بولا، آج اس لفظ تعظیم پر شرک کے فتوے لگتے ہیں، مگر حدیبیہ میں اس تعظیم پر شرک ٹوٹا تھا، ایمان آیا تھا۔ عروہ بن مسعود آئے تھے تو کٹر مشرک، بلکہ کافروں کو اتنا گھمنڈ تھا اپنے عروہ پر، اللہ تعالیٰ کو تجویزیں دیتے تھے، اللہ تو نے نبی بنانا ہے تو ہمارے عروہ کو بنا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہتے تھے اے اللہ ہمارے پاس ایک امیدوار نبوت کا مکہ شریف میں ہے، ایک طائف میں ہے، مکہ شریف کا ولید بن مغیرہ اور طائف کا عروہ بن مسعود، ان میں سے کسی پر تو قرآن نازل کر۔ تو نے قرآن کہاں نازل کیا؟ رب ذوالجلال نے واضح کر دیا کہ میں نے ازل سے جن کو عظمت کے لیے منتخب کیا تھا میں نے قرآن وہی نازل کیا۔ اب جس وقت ان کا نبوت کا امیدوار صحابہ کی عشق کو دیکھتا ہے، سب کچھ بھول کر محبوب علیہ السلام کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیتا ہے، کلمہ بھی پڑھا، شہید بھی ہوئے، عظمتیں پائیں۔ اب جب کفار مکہ کو جا کر انہوں نے بتایا تھا تو وہ کیا چیز تھی جس سے ہم نے اس وقت دیکھنا ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ماننے کا انداز کیا ہے؟ کیا وہاں پر چودھری کی طرح مانا جاتا ہے،
بڑے بھائی کی طرح مانا جاتا ہے یا ڈاکیے کی طرح مانا جاتا ہے یا ماننے کا انداز کچھ اور ہے؟ معتقد نہیں، ایک دشمن جو آیا تھا اس نے جو عاشقوں کا انداز دیکھا وہ صحیح بخاری سے تمہارے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور اس میں پڑھتے وقت اس یقین کو بیان کرنا چاہتا ہوں جس یقین کی وجہ سے کافروں کا کفر ٹوٹتا ہے اور نور ایمان دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، سامعین گرامی قدر، پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ میاں محمد ابو بکر صاحب نقشبندی زیب سجادہ آستانہ علی اشرف شریف وہ تشریف لا چکے ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ محتشم سامع حضرات، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ نبی رائے حضرت شیر ربانی رحمت اللہ علیہ پروردہ آغوش ولایت حضرت صاحبزادہ حافظ محمد ابو بکر صاحب نقشبندی سجادہ نشین آستانہ علی اشرف پور شریف جلوہ گر ہوئے ہیں، اور ہمارے بہت بڑے عالم دین پیر طریقت حضرت علامہ مولانا پیر محمد منیر احمد یوسفی صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں۔ ہماری محفل کی عظمتیں مزید دوبالا ہو گئی ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ ایک فیصلہ کن پیغام آپ تک پہنچاتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ اب دیکھیے، جس وقت حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا وہ چیز ہے جو کسرا کے پاس نہیں، جو کیسر کو میسر نہیں، اور جو نجاشی کے دربار میں تمہیں نظر نہیں آئی، کہنے لگے ان تنخم نخامتن الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بہا وجہہ وجلدہ، کہنے لگے سن لو لوگو، میں نے سارے دربار دیکھے، کیسر کسرا نجاشی کو دیکھا، مگر میں نے کہیں ایسا منظر نہیں دیکھا جو یہاں دیکھا ہے۔ اور وہ کیا منظر ہے؟ کہنے لگے مسلمانوں کے نبی، صحابہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی لعاب دہن ان کے ہونٹوں سے جدا ہوتا تھا، ان کے ماننے والے نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، ہاتھوں پہ سجا لیتے تھے۔ یاد رکھنا، بات میں کر رہا ہوں صحابہ کی، توہم پرستوں کی بات نہیں کر رہا، میں ملنگوں کی بات نہیں کر رہا، اور میں جاہلوں کی بات نہیں کر رہا، میں صفہ پر بیٹھ کر دین کے پیالے پینے والوں کی بات کر رہا ہوں، اور پوری دنیا پر سجدوں کے بیچ بونے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے ہاتھوں پہ نبی علیہ السلام کا لعاب دہن لیتے ہیں اور پھر رومال سے صاف نہیں کرتے، دالا کا بہا وجہ، جسے ملتا ہے وہ ماتھے پہ لگاتا ہے۔ اب فیصلہ کیجئے، اپنے ضمیر کے مفتی سے فتویٰ تو لیجئے، جو اپنے آپ جیسا کسی کو سمجھے اس کا لعاب کون لیتا ہے؟ گاؤں کے چودھری کے تھوک کو کون ماتھے پہ لگاتا ہے؟ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کے در و دیوار کے ساتھ؟ یہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لعاب دہن ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان ماتھے پہ لگا رہے ہیں اور قیامت تک کے مومنین کو بتا رہے ہیں، بات والو ہوش سے ماننا، مقام نبوت کو کبھی بھی برابری کی کوشش نہ کرنا، تم ہزاروں مل جاؤ، کروڑوں مل جاؤ، ہمارے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے، اور ہم وہ ہیں اپنے نبی علیہ السلام کا لعاب بھی ماتھے پہ لگاتے ہیں۔ یہ انداز جس کو کافر نے دیکھا تو کفر ٹوٹا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی علیہ السلام کا لعاب دہن ماتھے پہ لگا رہے ہیں، بتا رہے ہیں لوگوں جن کے لعاب کی مثال نہ ہو تو رسالت مآب کی مثال کہاں سے آئے گی؟ اس واسطے صحابہ کرام علیہم رضوان نے لعاب دہن ماتھے پہ لگایا تو عروہ بن مسعود کا کفر ٹوٹا۔ انہوں نے رب کو کیوں مانا؟ جب صحابہ کرام کا عشق دیکھا تو تعظیم نبوت، یہی تو توحید کی سب سے بڑی علامت اور توحید کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ جس وقت عروہ نے دیکھا اسی معاشرے میں صاف پیدا ہونے والے لوگ ایک شخص کو اتنا عظیم مان گئے ہیں کہ ان کا لعاب بھی ماتھے پہ لگا رہے ہیں، تو پھر دل میں خیال آیا یقیناً یہ سچے نبی ہیں۔
تو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے توحید کا پتہ چلتا ہے۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیبیہ میں رب کو نہیں دیکھا، رب ذوالجلال کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کو ان کا ادب کرتے دیکھا ہے۔ شرک ٹوٹا ہے، نور ایمان دل میں جلوہ گر ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز ماننے کا ایسا ہے، وہ تول تول کے نہیں سینہ کھول کے مانتے تھے۔ آج ہمیں کچھ ایسے لوگوں کا سامنا ہے، ان کے سامنے باقی جو کچھ بیان کرو اشاش بشاش رہیں گے، مگر جب بھی عظمت نبوت کی بات آئے گی لگتا ہے کہ جیسے دیے سے تیل ہی ختم ہو گیا، مرجھا جائے گا چہرہ، اور پھر ہیلے بہانے ہوں گے کہ میں کیسے مانوں، حدیث کمزور ہے، سند کمزور ہے، یہ کمزور ہے، وہ کمزور ہے۔ دیکھئے صحابہ کرام علیہم رضوان کا ماننے کا طریقہ، میں ہزار بار رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خالق کائنات نے جو انداز ماننے میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا دیا تھا، صدیوں کے بعد آج بھی وہ سنی کے سینے میں موجود ہے۔ اس کی مثال دیکھیے، صرف بخاری شریف تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جس وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا جی تو شہید ہو چکے ہیں، ہم شیرگان بہت ہیں اور قرضہ ہے جو یہودیوں کا مجھ پہ ہے، وہ اتارنے کا وقت آ گیا ہے، کھجوریں پک گئی ہیں، مگر ساری کھجوریں بھی دے دوں تو آدھا قرضہ بھی نہیں اترتا، تو اس واسطے میرا کچھ بندوبست کرو، گھر میں نہ رکھوں تو پھر بھی قرضہ نہیں اترتا، سال کیسے گزرے گا، قرضہ بھی نہیں اترے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے نبوت کا معنی غلط سمجھا ہے کہ نبی کا کام تو کلمہ پڑھانا ہوتا، قرضے اتارنا تو نہیں ہوتا، یہ مجھ سے باتیں نہ کرو، یہ تو مشکل کشائی ہے اور یہ میرا منصب نہیں ہے۔ ہرگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا۔ بخاری شریف کے 10-11 مقامات پر مختلف الفاظ سے یہ بات موجود ہے۔ ٹھیک ہے تم کھجوریں کاٹ کے رکھو، ہم پہنچتے ہیں، بیڑے پار ہو جائیں گے۔ کھجوریں کاٹ کے رکھ دی گئی۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ساتھ ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے پورے ڈھیر پہ دعا مانگ دی، کھانے کی چیز کی پلیٹ نہیں، پورا ڈھیر۔ اس پہ جب نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، فرمایا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، جابر سارے قرض خواہوں کو بلا لو، سب کے قرضے اتار دو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، میں نے سب قرض خواہوں کو بلایا، سب کی بوریاں بھر دیں، سارے قرضے اتر گئے، مگر ڈھیر میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ کہتے ہیں نماز مغرب کا وقت تھا تو میں مسجد نبوی شریف میں پہنچا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جلوہ گری سے میرا کتنا بھلا ہو گیا، سارے قرضے اتر گئے، ساری کھجوریں بچ گئیں۔ تو محبوب علیہ السلام نے جب سنا تو کیا کہا، اشہد انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں۔ میرے بھائیوں، ہر بات بڑی قابل غور ہے۔ حق باطل کو پہچاننے کے لیے مجمع کا انداز دیکھو، خطیب کا لہجہ دیکھو، نعرہ لگانے کا وقت دیکھو، ان لوگوں کا خطیب کون سی بات کرتا ہے تو مجمع نعرہ لگاتا ہے، اور یہاں کا خطیب جب کس مقام پہ چپ ہوتا ہے تو مجمع کھل اٹھتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، جس مقام پر ہمارے محبوب علیہ السلام نے خود اپنی رسالت کی گواہی دی، اسی مقام پر سنی کے دل میں بھی ہلچل مچ جاتی ہے۔ اب میں نے حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی، ہر شخص کا چہرہ روشن ہوا اور کھل اٹھا کہ ساری کھجوریں بچ گئیں اور سارے قرضے بھی اتر گئے۔ یہی بات جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی تھی تو یہ نہیں کہا تھا جابر ایسی باتیں نہ کرو، یہ تو ہے مشکل کشائی، میرا تو فائدہ کسی کو نہیں ہو سکتا، معاذاللہ ایسا نہیں کہا کہ چپ رہو کسی کو نہ بتانا، سنا ہے تو خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے اشہد انی رسول اللہ، میرے جانے سے بیڑے پار ہوتے ہیں، کیوں میں اللہ کا نبی جو اللہ کا رسول
اب ان لوگوں کو یہ تلاش ہے دن رات کہ پتا چلے کہ نبی تھک گئے، مانگ مانگ کے ہوا کچھ بھی نہیں، دیکھ نہیں سکے، صحابہ نا امید ہو گئے۔ ایسا مقام وہ بنائے مجمع میں تو نعرہ لگتا ہے مبارک ہو حق پرستو تمہیں، تمہارے چہرے وہاں کھلتے ہیں جہاں پر رسالت نے خود اپنی گواہی دی ہے۔ اب جب یہ فرما دیا تو پھر بھی یہ نہیں کہا کہ اب اس بات کو آگے نہ پہنچانا، ائتی ابا بکر و عمر فاخبرہما، جابر یہ جو بات تم نے مجھے بتائی نا تو میرے یاروں کو بھی بتاؤ، یہ بتاؤ میرے ابو بکر کو، جاؤ بتاؤ عمر کو رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں کا بطور خاص نام لیا کہ انہیں پتا ہونا چاہیے تاکہ قیامت تک میری امت تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان کہ ایمان کا ایڈوانس ہونا سمجھیے، ایک اس طبقے کے اندر بیماری ہے سستی اور جھجک اور بخل نبوت کی شان ماننے میں، اور تول تول کے ماننے کا انداز رب کعبہ کی قسم ہے ان سے کہیں زیادہ تحقیق صحابہ کرام علیہم رضوان کی تھی، مگر شان رسالت کو انہوں نے تول تول کے نہیں سینہ کھول کے مانا ہے۔ کیا ہوا جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت جابر اکیلے پہنچے اور جا کے خبر دی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جابر تم ہو اکیلے اور بات ہے عقیدے کی، دو گواہ ساتھ لے آؤ جو ہمارے سامنے گواہی دیں کہ واقعی سارے قرض کھا آئے تھے اور واقعی تم نے کھجوریں ہی سب کو دی تھی، پھر ہم مانیں گے۔ ہم پاس نہیں تھے، بات ہے ایک غیب کی اور تم ہمیں بتانا چاہتے ہو اور ہمارا عقیدہ بنانا چاہتے ہو، تم تنہا کی بات نہیں مانی جائے گی، خبر واحد ہے اور یہ غیر معتبر ہے۔ ہر کسی صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ جواب نہیں دیا۔ کیا خوبصورت جواب تھا دونوں کا، یک زبان بولے لقد علمنا اذ سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما سنا ان سیکون ذالک، کہنے لگے جابر تم اب بتانے آئے ہو، ہمیں اس وقت پتا چل گیا تھا جب نبی علیہ السلام آ گئے تھے کہ ساری کھجوریں بچ جائیں گی، سارے قرضے اتر جائیں گے۔ اب ان سے بڑا کوئی کسی کا انداز تحقیق ہو سکتا ہے؟ اگر جائز نہیں تھا بے دریغ اور سینہ کھول کے ماننا تو دونوں کو چاہیے تھا کہتے یا تو ہم پاس بیٹھیں گے یا پھر تقاضے شہادت کے پورے کرو پھر مانیں گے، مگر وہاں تو جواب ہی بالکل مختلف ہے۔ کہنے لگے تم اب بتاتے ہو، ہم نے پہلے سے مانا ہوا ہے۔ توجہ کرنا، لقد علمنا ماضی ہے، ہم نے جانا کس چیز کو جو مستقبل میں ہونے والی تھی، ہم نے اس وقت جانا اگرچہ ابھی قرض کھا نہیں آئے تھے اور اگرچہ ابھی کھجوریں بوریوں میں نہیں ڈالی گئی تھی، مگر ہم نے مانا اور جانا کہ سارے قرضے اتر جائیں گے۔ کیوں؟ پاس بیٹھ کے بوریاں بھروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نبی علیہ السلام کا آ جانا اس بات کی گارنٹی ہے کہ سارے قرضے اتر جائیں گے۔ آج کچھ لوگوں کو شک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ کل کی خبر دے سکتے ہیں، مستقبل کا پتہ دے سکتے ہیں یا نہیں۔ یہاں تو ان کے شاگردوں کا علم بتایا جا رہا ہے۔ لقد علمنا، ہم نے جانا کس چیز کو جو مستقبل میں ہونے والی ہے۔ لقد علمنا اذ سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما سنا ان سیکون ذالک، ہم نے پہلے ہی جان لیا مستقبل میں جو کام ہونا تھا، تو یہ نبی علیہ السلام کے شاگردوں کو بھی سرکار کے واسطے سے اتنی روشنی مل گئی ہے، وہ مستقبل کی خبریں پہلے ہی دینے والے ہیں۔ بخاری شریف کا ایک اور مقام دیکھیے، جس وقت حدیبیہ والا معاملہ تھا، پانی ختم ہو گیا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ پانی ختم ہو گیا، فرمایا پانی والا برتن لے آؤ، اس میں ہاتھ رکھا، فجعل الماء یفور من بین اصابعہ، انگلیوں سے چشمے بہ نکلے۔ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ ہوا، 5 انگلیوں سے ندیاں جاری ہیں۔ جو لوگ نبوت کو تولتے ہیں وہ بتائیں تو صحیح یہ پانی آیا کہاں سے تھا؟
انسانی بدن تو سارا بھی پانی کا بھرا ہوا ہو تو ہزاروں کے لیے تو نہیں نکل سکتا، اور پھر وہ بدن انسان میں یا خون ہے یا رطوبت ہے جو پاک نہیں، اور یہ تو کوثر سے بھی عمدہ تھا، زمزم سے بھی اعلیٰ تھا، طاہر بھی تھا مطہر بھی تھا۔ کیا نیچے سے قدموں میں کوئی چشمہ داخل ہو گیا یا اوپر سے سر میں؟ نہیں، یہ میرے محبوب علیہ السلام کا پیکر ہے، اسی پیکر سے پانی نکلا ہے، اور قیامت تک کے لیے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ یہ وہ مقام ہے اور وہ ذات ہے جن کی عظمتوں کو عقل کے ترازو پہ تولا نہیں جا سکتا۔ جب یہ وقت گزر گیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے یہ پوچھا کم کنتم یومئذ، جابر یہ تو بتاؤ حدیبیہ میں اس وقت تم کتنے تھے جن لوگوں نے یہ پانی پیا؟ کم کنتم یومئذ، تم کتنے تھے، تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی عظمت کتنی ہے۔ تو حضرت جابر نے یہ نہیں بتایا پہلے کہ ہم کتنے تھے، گویا کہ سائل کو تنبیہ کی کہ یہ پوچھنا اچھا نہیں کہ تم کتنے تھے، یہ پوچھو پانی کتنا تھا۔ میرے بھائیو، 1500 اور لاکھ کا اگر جھگڑا ہو، ایک کہے میں نے 1500 دینا ہے، دوسرا کہے میں نے لاکھ لینا ہے، تو کوئی قریب کی بات ہے؟ بہت بڑا فرق ہے۔ 1500 ہے، لاکھ 1500 پر لاکھ نہیں مانا جا سکتا، مگر جب دربار رسالت کی بات آ جائے اور ماننے والے صحابہ ہو تو پھر 1500 پر لاکھ بھی مانا جاتا ہے۔ پوچھا گیا کم کنتم یومئذ، صحابہ بتاؤ تم کتنے تھے؟ کہنے لگے یہ نہ پوچھو، لو کننا مئات الف لکفانا، ہم لاکھ بھی ہوتے پانی کافی تھا، کننا 15 مئہ، ہم 1500 تھے۔ تو پتا چلا یہ صحابہ کے ماننے کا انداز ہے کہ پیئے 1500 تو صحابہ 1500 ہی نہیں مانتے، صحابہ لاکھ مان جاتے ہیں۔ دنیا میں کہیں ایسا ضابطہ اور ملے گا؟ یہ ہے صحابہ جن کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے۔ 1500 نے پیا تھا، اور اسی پارٹی کا کوئی بندہ اگر وہاں ہوتا معاذ اللہ، ان سے پوچھا جاتا کہ پانی کتنا تھا، کہتے 1500 نے تو پی لیا، آگے ایک بھی آتا تو پانی تو ختم تھا، دو تو بالکل پی نہیں سکتے تھے، اور ساتھ یہ کہ ہم وہی مانیں گے جس کا ذکر ہے، باقی تو ہم نہیں مانیں گے۔ میں پوچھتا ہوں کیا صحابہ توہم پرست تھے؟ کیوں 1500 پر لاکھ مانا؟ پیا 1500 میں تھا تو 1500 ہی مانتے، حالانکہ کوئی حوض تو نہیں بھرا ہوا تھا کہ کہتے 1500 پی گئے ہیں باقی حوض بھرا ہوا ہے، اور اندازہ لگا کے کہتے ہیں کہ لاکھ پی جائے گا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ 80,000 کو پلایا ہو، 20,000 کا گیس لگا لیا ہو، نہیں، صرف 1500 نے پیا، اور پانی وہی تھا جو نکلا اور انہوں نے پی لیا۔ مگر صحابہ کا ایمان کیا ہے؟ مجنو لیلا کی داستان نہیں، صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں، صحابہ کا ایمان یہ ہے لو کلنا مئات الف لکفانا، اگر لاکھ بھی ہم ہوتے پانی کافی تھا۔ یہ یقین کیوں آیا؟ صحابہ بتا رہے ہیں جن کے ہاتھ 1500 کو پلا سکتے ہیں ان کے ہاتھ لاکھ کو بھی پلا سکتے ہیں۔ لہذا یہ ہے انداز صحابہ کے ماننے کا۔ ہم نے بغیر دیکھے مانا ہے، مگر ہم نے ان دیکھنے والوں کے کہنے پہ مانا ہے کہ ہر شان کے لیے جو بخل اوروں کے ہاں ہے وہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے اس انداز پر ہیں کہ جس میں انہوں نے دیکھا یہ ہے کہ پیا 1500 نے ہے، مگر کہتے نہیں لاکھ کے لیے بھی کافی تھا۔ مطلب کیا تھا کہ مقام نبوت کو تول تول کے نہیں، سینہ کھول کے مانا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا بتاؤ علی ہمارے محبوب علیہ السلام کیسے تھے؟ شمائل میں ہے، کہنے لگے لم ارى مثلہ قبلہ ولا بعدہ، میں نے آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا، نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد۔ یہ بات کہ آپ کے بعد میں نے آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا، یہ تو ٹھیک ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں بھی زندہ تھے، محبوب علیہ السلام کا وصال ہو گیا تھا، تو کہتے بعد والا بھی جہان میں نے دیکھا، مجھے آپ جیسا کوئی نظر نہیں آیا، لیکن وہ کہتے ہیں میں نے آپ سے پہلے بھی آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ لم ارى مثلہ قبلہ ولا بعدہ،
مجھے آپ جیسا کوئی نظر نہیں آیا، نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد۔ سوال ہو رہا تھا اے حضرت علی، آپ تو عمر میں چھوٹے ہیں، پہلے کا جہان آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، کس بنیاد میں کہتے ہو کہ آپ سے پہلے بھی مجھے آپ جیسا کوئی نظر نہیں آیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عشق بولتا ہے، لوگوں دونوں طرف دیکھ کے ماننا یہ بھی کوئی کمال ہے۔ کمال تو یہ ہے ایک طرف نظر آئے، دوسرا ایمان خود مان جاتا ہے۔ اگرچہ بعد والا جہان دیکھا، جب بعد میں ان جیسا کوئی نہیں تو پہلے بھی ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ محتشم سامعین حضرات، کیا ہے ماننے کا انداز؟ اگرچہ محدثین نے ایک جواب یہ بھی دیا کہ قبلہ کی جو ضمیر ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی طرف راجع کیا جائے، لوٹایا جائے۔ آپ کے وصال سے پہلے بھی آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا اور وصال کے بعد بھی آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا، مگر جو جمہور کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واضح کر رہے تھے، لوگوں پہلے کا جہان اگرچہ نہیں دیکھا مگر دیکھنے کی ضرورت بھی کوئی نہیں، کیونکہ بعد والا جو دیکھا ہے ان جیسا جب کوئی نہیں بعد کی دنیا میں، تو ایمان کہہ رہا ہے پہلی دنیا میں بھی ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا نور ایمان آج اس کی اقتدا کی ضرورت ہے، اس کو دنیا میں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج خاکے بنانے والوں کو جواز فراہم کن لوگوں نے کیا؟ جو اندرونی محاذ میں ان کے ایجنٹ ہیں، جنہوں نے نبوت کی دو قسمیں بنائی، دو حیثیتیں بنائی اور اپنے فتاوی میں لکھا دو حیثیتیں کر کے کہ ایک ہے نبی علیہ السلام کی ذات اور ایک ہے رسالت۔ کہنے لگے رسالت میں تو ہم ان جیسے نہیں، ذات میں ہم ایک جیسے، فرق ہے صرف واحد کا۔ ذات ایک جیسی ہے، رسالت میں فرق ہے ہمارے اندر، وہ رسول تھے ہم رسول نہیں ہیں۔ جس وقت یہ دو حیثیتیں ان لوگوں نے بنائی، ڈنمارک میں خاکے بنے تو امریکی پریس نے نوٹ میں لکھا مسلمانوں تمہیں غصہ کیوں آیا؟ ہم نے تمہارے نبی کی نبوت کا خاکہ تو نہیں بنایا تھا، ہم نے تو جسم کا بنایا تھا، اور جسم تم خود کہتے ہو ہم ان جیسے ہیں وہ ہم جیسے ہیں۔ یہ کس نے گنجائش کی خاکہ بنانے والوں کو؟ کاغذ پہ لگی ہوئی لکیریں گستاخی کیوں بن گئی؟ کہ یہ جب مثل ان کو کہا گیا کہ یہ کاغذ پہ جو لکیریں ہیں یہ مسلمانوں کے نبی علیہ السلام کی مثل ہے۔ میرے بھائیوں، اگر چپ خاموش لکیریں مثل قرار دی جائیں تو گستاخی ہو، اور جو خود بول کے مثل بنے اس کے بارے میں کیا رائے ہوگی؟ اس پر خاموشی کیوں ہے؟ اور اس یہ بات سوچنے کی ہے ان لوگوں نے دو جدا جدا راستے بنا کے، جیسے کبھی پہلے وقت میں کہا تھا ختم نبوت کے بارے میں گنجائش پیدا کر دی تھی اور آخری نبی کا معنی اصلی نبی کر کے قادیانی کے لیے دروازہ کھولا تھا، آج گستاخوں کے لیے دروازہ کھولنے کا کام بھی وہی طبقہ کر رہا ہے۔ اور میر بھی کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دعا لیتے ہیں، جو اصل میں یہ رستے کھول رہے ہیں اور پھر وہی حفاظت کے علمبردار بھی بننا چاہتے ہیں۔ حق پرستو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ صحابہ والا عشق اور یقین جب تمہارے سینے میں ہے تو اس ناموس پہ پیرا دینا یہ بھی تمہارا حصہ ہے۔ صرف ایک حدیث صحیح بخاری کی پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اس نظریے کے رد میں جو انہوں نے کہا رسالت اور ہے اور ذات اور ہے، ذات میں ہم ایک جیسے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ صحابہ کا ایقان نہیں تھا، یہ صحابہ کا ایمان نہیں تھا، یہ صحابہ کا نظریہ نہیں تھا۔ صحیح بخاری شریف میں ہے میرے محبوب علیہ السلام ایک سواری پہ بیٹھے تھے اور محلہ عبداللہ بن ابی بن سلول کا تھا۔ جب سواری وہاں سے گزری، کیا تھی سواری؟ گدھا مبارک، نبی علیہ السلام اس پہ بیٹھے ہیں، سواری وہاں سے گزری ہے تو ابن سلول منافقوں کے سردار نے کہا آزانی نتن ہمارے کا، تمہارے گدھے کی بدبو نے مجھے تکلیف دی ہے۔ جب اس نے ہمارے نبی علیہ السلام کے گدھے کو بدبو والا کہا، سرکار کی ذات کو نہیں،
सरकार की सिफ्त पर तनकीद नहीं थी, सरकार की सुन्नत पर भी तनकीद नहीं थी। नबी अलैहिस्सलाम की सवारी को जब बदबू वाला कहा गया तो सहाबा ने ये नहीं कहा कि रिसालत और है, सरकार की जात भी और ये तो है ही गधा जिसकी बात हो रही है, हम चुप कर जाएं। नहीं, चुप नहीं की। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदियल्लाहु ताला अन्हु फौरन बोले और कहने लगे, वल्लाही लहिमार रसूलिल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्यब रिहम मिनका, खुदा की कसम है ए अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल, तुझसे मेरे नबी अलैहिस्सलाम का गदा कहीं ज्यादा खुशबू वाला है। होश भी रखना जोश के साथ, ये बुखारी है, बात है गदे की और कसम है रब की। वल्लाह खुदा की कसम, लहिमार रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्यब रिहम मिनका, इसमें तफजील सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल की है कि तुझसे नबी अलैहिस्सलाम का गदा कहीं ज्यादा खुशबू वाला है। और जलालैन में तो अल्फाज, तफसीरात अहमदिया में तो अल्फाज ये है, वल्लाही लबौलो हिमारे रसूलिल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्यब रिहम मिन मिस्किका, ऐ मुनाफिक, तेरी कस्तूरी से भी मेरे नबी अलैहिस्सलाम के गदे का पेशाब भी कहीं ज्यादा खुशबू वाला है। मेरे भाइयों, बात सोचने की है। आज का नाम नहाद उम्मती तो यह फर्क करे कि नबी की जात और है, जात में बराबरी जायज है और रिसालत और है। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान कहने लगे, जात तो जात रही, वो गधा जो हमाकत की निशानी है और एक जानवर है, मगर अब आम नहीं रहा, अब हमारे रसूल बन गया है। नबी अलैहिस्सलाम का गधा, अब इसका अदब लाजिम है, इसकी ताज़ीम लाजिम है, इस पर एतराज सुनना, बर्दाश्त करना, चुप करना, यह ईमान की मौत मरना है। फौरन बोले हैं और जवाब दिया है, क़यामत तक के लिए वाज़े किया है, लोगों नबी अलैहिस्सलाम की जात तो जात रह गई, जिस सवारी पे बैठे उसका अदब भी उम्मत पे लाजिम हो जाता है। यहां दर्जनों बातें हैं, मैं उस तफसील में नहीं जाता, वक्त मुख्तसर है। दीगर अकाबिर हजरात खिताब के लिए तशरीफ फरमा है। बात यह है कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान तो हर काम नबी अलैहिस्सलाम की इजाजत से करते थे और हर मसला सरकार से पूछते थे, और हदीसें पढ़ने से लगता है कि सांस भी नबी अलैहिस्सलाम की इजाजत से लेते थे। और ये एक नया मसला पेश हो गया था, चाहिए था इब्ने रवाहा पूछते। पहले ऐसे कभी नहीं हुआ था कि किसी मरदूद ने नबी अलैहिस्सलाम के गधे की तौहीन की, वो पहली बार हुआ। तो हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदियल्लाहु ताला अन्हु को पूछना चाहिए था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपके गधे को कोई बदबू वाला कहे, सुन के चुप करना चाहिए या बोलना चाहिए? बोलना चाहिए तो क्या बोलना चाहिए? सिर्फ जुबान से बोलना चाहिए या उसको जूते भी मारने चाहिए? ये पूछना चाहिए था, मगर नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क़यामत तक के लिए इब्ने रवाहा अपना पैगाम जो सरकार की ताईद से जारी हुआ, यह दे रहे थे कि जब ऐसा मरहला आ जाए, वहां पर कोई मुफ्ती तो क्या, कोई काजी तो क्या, कोई जज तो क्या, उससे पूछने की जरूरत क्या है। वहां तो इब्ने रवाहा ये समझते हैं, अगर सरकार से पूछूंगा, पूछने तक ईमान कैसे बच के रहेगा, ईमान कैसे बचाऊंगा? ईमान से बोले हैं और जवाब दिया है, मुक्के भी उसको मारे हैं, जूते भी मारे हैं, और उस इब्ने सलूल को डंडे भी मारे हैं, और खुद मार खाई भी है। क़यामत तक के लिए वादा कर दिया है कि मुसलमानों, तुम्हारे नबी अलैहिस्सलाम तो नबी अलैहिस्सलाम हैं, जिस गधे पे बैठे उसके लिए भी इतनी कुर्बानी देना पड़ती है। लिहाजा वो नजरिया बाद का घड़ा हुआ है और वो इस्तेमार की कूद से बह आया है। ये नजरिया जिस पे हम हैं, ये सहाबा का है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हैसियत की ताजीम लाजिम है। कौन है जो सरकार की जात में बराबरी कर सके और जात जैसा हो सके और जात जैसा बन सके? इब्ने रवाहा क्यों बोले? सिर्फ ये बताना चाहते थे, लोगों जिस मेज पे फट्टी रख दो, उस मेज का भी अदब होता है, उसका एहतराम होता है। तो जिस पीठ पे साहिब कुरान बैठे हो, उसका भी तो एहतराम होना चाहिए।
اس کا بھی ادب ہونا چاہیے. یہ بات سامنے رکھی ہے اور بولے ہیں، جواب دے دیا ہے. اور نبی علیہ السلام بھی غصے نہیں ہوئے. ابن رواحہ لڑائی تم نے کی، چیلے اس منافق کے زیادہ بیٹھے تھے، صحابہ تھوڑے تھے، کچھ مار کھانی بھی پڑی، مگر یہ نہیں کہا کہ ایک دن بعد ہی جواب دے لیں گے، ایک گھنٹہ بعد جواب دے لیں گے. کہا نہیں، جواب ابھی دینا ہے. جواب دیا ہے اور یہ یقین دے دیا ہے محبوب علیہ السلام کی صدارت میں، اور سرکار نے تصدیق فرما کے قیامت تک کے لیے اس بات کو اپنے دربار کا حکم بنا دیا ہے. اور محبوب خوش ہے کہ میری امت جو میرے گدھے کی توہین برداشت نہیں کرتی، میری توہین کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی. میرے بھائیوں، یہ حدیث ہماری درجنوں الجھنوں کا جواب ہے. آج لوگ کمپیریزن کرتے ہیں، تقابل کرتے ہیں، اور پھر جا کے فرق تلاش کرتے پھرتے ہیں. کوئی کہتا ہے فلاں کی مسجد کا مینار بڑا اونچا ہے تو وہ برحق خطیب ہے. کوئی کہتا ہے فلاں بہت بڑا نمازی ہے تو برحق ہے. کوئی کہتا ہے فلاں کے پاس اتنے طالب علم پڑھتے ہیں وہ برحق ہے. سوچو تو صحیح، ایک طرف گدھا تھا، دوسری طرف انسان تھا. انسان تو احسن تقویم ہے، گدھے کے مقابلے میں انسان، اور پھر وہ مایعول کا نمازی بھی، روزے دار بھی، حاجی بھی. ابن رواحہ نے کوئی بھی لحاظ نہ کیا، نہ اس کے انسان ہونے کا، نہ اس کی شکل کا، نہ اس کی کسی حیثیت کا. ابن رواحہ واضح کر رہے تھے لوگوں ٹھیک ہے یہ گدھا ہے، انسان نہیں. گدھا ہے، نمازی نہیں، اور گدھا ہے، حاجی نہیں. یہ گدھا ہے، یہ روزے دار نہیں، مگر محبوب کا وفادار تو ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. محتشم سامعین حضرات، یہ چند حوالہ جات صحیح بخاری شریف کے میں نے اس انداز پر آپ کے سامنے رکھے کہ اگرچہ ہماری مٹی پنجاب کی ہے، مگر رب کعبہ کی قسم کلیجوں میں نور مدینہ شریف کا ہے. انداز وہ ہے، ہم نے بغیر دیکھے مانا ہے، مگر ہم نے دیکھنے والوں کے کہنے پہ مانا ہے. اور یہ جو اول سے لے کر آخر تک میں نے بیان کیا، یہ میں نے صرف فضاؤں میں شامل نہیں کیا، یہ میرا قرض ہے آپ پر. آپ نے یہ آگے بیان کرنا ہے، یہ بتانا ہے، اور بلا جھجک بتانا ہے، اور سر اٹھا کے بتانا ہے. اللہ کے فضل سے اس کی ہر لفظ پر آخری سانس تک پیرا دوں گا. جس کو جہاں چاہیے ہوگا سر کے بل چل کے بھی ثابت کروں گا کہ یہ وہ یقین ہے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا ہے. اور آج دیکھو گے تو اس کا ڈیرا سنی کے سینے میں موجود ہے. اس واسطے میں ببانگے دہل کہتا ہوں، یہ زمین بھی سنی ہے، وہ آسمان بھی سنی ہے، جلوائے خورشید سنی، کہکشاں بھی سنی ہے، قطرہ شبنم بھی سنی، باغباں بھی سنی ہے، لفظ کی تاثیر سنی، داستان بھی سنی ہے، مایا ملت بھی سنی، نگہباں بھی سنی ہے. اہل سنت کے جیالو باندھ لو گر تم کمر، نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی ہے. محتشم سامعین حضرات، یہ ایک بد عقیدگی کی سنڈیاں جو شجر یقین کے پتے چاٹ رہی ہیں، ان پر بھی سپرے کی ضرورت ہے. اور ایک دوسرا نام نہاد روشن خیالی کا ہاتھی جو ہر چیز کو پامال کر رہا ہے، اس کو بھی لگام دینے کی ضرورت ہے. اس ملک کو جو امریکہ کی کالونی بنانا چاہتے ہیں اور یعنی فحاشی سے اس ملک کو جو تہو بالا کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے سامنے بھی بند باندھنے کی ضرورت ہے. اس واسطے کہ یہ ملک ہمارا ہے، 20 لاکھ شہیدوں کے خون پر بنا تھا. 20 لاکھ مسلمانوں کا خون ہے اس کی بنیادوں میں. 2 کروڑ مسلمانوں نے گھر چھوڑے تھے، 90,000 عورتوں کی عزتیں لٹی تھیں، پھر یہ پاکستان بنا تھا. یہ پاکستان آج بے حیائی اور فحاشی کا چکلا بن جائے اور ہم زندگی بسر کرتے رہیں اور ایک محفل کے کر لینے کے بعد سو جائیں. نہیں، اس مسجد کو بھی تو بچانا ہے جو 20 لاکھ شہیدوں کے خون سے بنی. اس مسجد کو اب مندر بنانے کی سازشیں ہو رہی ہیں، اور اس مسجد کو کچھ لوگ اپنا انانیت کا اکھاڑا بنانا چاہتے ہیں اور اس کی امن کو دہشت گردی سے تہو بالا کرنا چاہتے ہیں. ہمارے اسلاف کی یہ دولت ہے، یہ شرق پور شریف کے مشائخ جنہوں نے تاریخ آزادی کے اندر اپنا کردار ادا کیا. یہ حضرت مجدد الفسانی کا تحفہ ہے جس کو پاکستان کہا جاتا ہے. جب اکبر کے سامنے اٹھا سر حضرت مجدد کا
اور جب جہانگیر کے دربار میں دبائے جانے کے باوجود بھی حضرت مجدد الفسانی نے سر نہیں جھکایا تو دو قومی نظریہ اس وقت اٹھا تھا جس وقت حضرت مجدد کی ناک سے لو نکل گیا، مگر آپ نے کہا ایک ہے کعبہ میرا اور ایک ہی مسجود ہے، ہر جگہ موضوع نہیں ہے سر جھکانے کے لیے۔ تب پاکستان کا بیج بویا گیا۔ امام فضل خیر آبادی جب پہرا دیتے رہے اور امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ اس کو پانی لگاتے رہے، اس واسطے اس ملک سے ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ خون جما کے اینٹیں بنا کے جو گھر بنایا ہو، کرایہ دار تو اس کو تباہ کر سکتا ہے مگر مالک کبھی بھی اس کو تباہ نہیں کر سکتا۔ اس واسطے یہ ضرورت ہے بد عقیدگی اور بد عملی دونوں کے خلاف ایک مسمم جہاد کی۔ ادارہ صراط مستقیم پاکستان اسی مضمون کو اور اسی پیغام کو آگے بڑھا رہا ہے۔ میں اپنے نظیم اسلاف کی موجودگی میں اس بات بھی اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اٹھو میری ملت کے سپوتوں کو جگا دو، بارش میں بھی سوئے ہوئے آہو کو اٹھا دو، خطرہ ہے حلالی نہ کہلائیں صلیبی، اس فتنے کی چنگاری کو تھوکوں سے بجھا دو۔ ایوان جو کرتا ہے تیرے ایمان پہ حملے، اس فسق کے اڈے کی بنیادیں ہلا دو۔ خربوز پہ پہرے کا اگر حقدار ہے گیدڑ تو مالی کو بھی جینے کا کوئی دستور بتا دو۔ حق بات بتانے سے جسے ہوتی ہے الرجی، ماجون مدینہ کی اسے ایک ڈوز کھلا دو۔ آصف کا ہے تجھ سے یہ پیغام محبت، اس ملک کی بگڑی کو قرآن سے بنا دو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔